چاہنے والے عزادار بستے ہیں وہاں پر تعزیت کا سلسلہ، غم کا سلسلہ، ماتمداری کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم بھی اپنی پوری ہدایت کی ٹیم کی طرف سے تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی خدمت میں آج کے دن کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج لندن میں مغرب کا ٹائم 9:32 ہے اور مینچسٹر میں 9:56 9:56، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے لوگ جو ہے وہ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج روز شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو ہم نے اس مناسبت سے نجف کے شہر عراق کے شہر نجف الاشرف سے مولانا سجاد خان نجفی صاحب کو ٹیلی فون لائن پر لیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اطراف حرم میں موجود ہیں، اور جو ہے وہ ابھی ہم کچھ ہی لمحے میں ان کے پاس چلیں گے اور وہاں کی جو آنکھوں دیکھی صورتحال ہے، جس طرح عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس سارے سلسلوں کے اوپر ان سے اپڈیٹ لیں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کو تعزیت عرض کرتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام علی بھائی، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب علی ابن ابی طالب۔ سب سے پہلے آپ کو، آپ کے ٹی وی چینل کے تمام اراکین کو اور اس ٹی وی کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو، اور بالاخص امام زمانہ کی خدمت میں امام المتقین علی ابن ابی طالب کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں، آپ کو بھی بہت جو ہے وہ تعزیت پہنچے، اور ہم چاہیں گے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ آپ اطراف حرم میں موجود ہیں اور کل سے جو ہے وہ خدمت زوار میں زائرین میں مشغول ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ جو آپ کا آنکھوں دیکھا حال ہے، جو عراق کی اس وقت صورتحال ہے، جو کچھ آپ نے کل سے ابھی تک مشاہدہ فرمایا، ہمارے ناظرین کو اس سے اپڈیٹ کیجیے۔ علی بھائی، کل جو تھا 20 رمضان المبارک کا دن تھا، اور رات جب آئی، یہ آج 21 رمضان المبارک کا دن گزار رہے ہیں، اور 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے جو گزشتہ رات گزرا ہے، بالکل آپ کو معلوم ہے کہ امام المتقین، امام کائنات، امام الانس و جنس کی شہادت کا دن ہے، جس کی وجہ سے عراق کا ایک اپنا معمول ہے، جو عراق کی لوکل عوام کا ایک اپنا معمول ہے کہ وہ چاہے ولادت خاص طریقے سے نہیں مناتے، لیکن شہادت کے لیے جیسا کہ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے جتنے بڑے مشکلات ہوں، بارش ہو، برف باری ہو، بم بلاسٹ ہو، قتل و غارت ہو، دشمن للکار رہا ہو کہ اگر زیارت کے لیے آؤ گے تو ہم تمہیں ذبح کر دیں گے، تمہیں بم بلاسٹ سے اڑا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، اس کے باوجود یہ شیعت قوم، علی ابن ابی طالب کی چاہنے والی قوم نہ کل ڈری تھی، نہ آج ڈریں گے، نہ کل ڈریں گے، اور نہ ڈرتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے کل جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جوک در جوک مومنین حرم امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرنے کے لیے خود امام زمانہ کے ساتھ ساتھ خود جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں تشریف لائے، لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ اور کل بھی آپ سے ساتھ یہ بات کرنے تھی رفیت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا جو بھی عراق آئے ہیں وہ مناسبت کے موقع پر اگر آئے ہیں تو وہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پر موقف لگائے جاتے ہیں، زائرین کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے میں آن لائن نہیں ہو سکا تھا۔ علی بھائی، آپ سے معذرت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کا ایک تو روزہ دنیا کے مومنین کو تھا اور زیارت بھی کرنا ضروری تھی، تو کل کی صورت یہ حال تھی کہ زائرین بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، حتیٰ کہ حرم امیر علیہ السلام سے 5 کلومیٹر دور تک راستے بلاک کر دیے تھے۔ گرمی کل کے اگر آپ دیکھیں کہ جب زائرین پیدل چل رہے تھے تو عراق کے اندر نجف کی ڈگری جو تھا سائے کے نیچے 48 ظاہر کر رہا تھا، اور سورج کے نیچے جو ہے 55 اللہ اکبر کر رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی حرم امیر المومنین جناب امیر علیہ السلام کو غصہ دینے کے لیے کم از کم تقریباً 8 ملین کا کراؤڈ جمع تھا، اور اتنا تھا کہ جو میں ڈیلی حرم میں زری کے پاس جا کر زیارت کرتا ہوں، لیکن کل رات یعنی کہ شب شہادت بھی تھی اور لیلۃ القدر بھی تھی، اس کے باوجود میں حرم کے اندر نہیں جا سکتا، اتنا بڑا کراؤڈ تھا، اور حرم سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تک یعنی کہ اندر آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا بڑا کراؤڈ ہونے کے باوجود الحمدللہ عراق کی گورنمنٹ کی کامیابی ہے کہ کسی طرح کا
کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی بم بلاسٹ نہیں ہوا، یہ کامیابی ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ دشمن جو کہتا ہے کہ میں بم بلاسٹ کے ذریعے سے یہ زائرین کو روک لوں گا، یہ اس کو بھول ہے۔ بنو امیہ کے لوگ وہ شیعت کا جو خون سے گارا بنا کر اور دیواریں چنائی گئی، وہ شیعت علی ابن ابی طالب کو نہیں مٹا سکے، تو آج کے ملا اور آج کے یہ جو گماشتے ہیں بنو امیہ کے، یہ شیعت کو نہیں روک سکتے۔ اور انشاءاللہ یہ شیعت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اور آج اور کل سے لے کر اور آج اور ابھی بھی نجف اشرف سوگوار ہے، کیوں نہ سوگوار ہو۔ آج جو ہے علی ابن ابی طالب، امام علی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب کی شہادت کا دن نہیں ہے۔ صرف علی ابن ابی طالب اس دنیا سے آج کے دن رخصت نہیں ہوئے، بلکہ آج کے دن امامت رخصت ہوئی ہے۔ آج کے دن فقط علی ابن ابی طالب رخصت نہیں ہوئے، آج کے دن عدالت رخصت ہوئی ہے، آج کے دن شجاعت رخصت ہوئی ہے، آج کے دن شرافت اور انسانیت رخصت ہوئی ہے۔ آج کا دن شیعت کے لیے کوئی عام دن نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے، مصیبت کا دن ہے۔ اور آج کے دن فقط یہ نہیں ہے کہ عبادت، بلکہ زہادت یہاں سے روانہ ہوئی ہے۔ آج صرف زہادت نہیں، سخاوت روانہ ہوئی ہے، آج کے دن یہاں دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اور پھر آخر میں یہی الفاظ، یہ عبادت کے ساتھ آج کے دن جناب امام حسن علیہ امام حسین علیہ السلام یتیم ہوئے ہیں، آج کے دن جناب زینب سلام اللہ علیہا یتیمہ ہوئی ہے۔ آج کے دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ اور یقیناً جناب اگر امیر علیہ السلام کی شجاعت کے بارے میں بات کریں، علم کے بارے میں بات کریں، تو یہ جناب علی علیہ السلام کی خود شخصیت کے کسی پہلو کی طرف اگر نظر رکھیں تو کسی کا کلام کے اندر اتنا زور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے علم کو، اس کی خصوصیت کو وہ اپنے قلم میں بند کر سکے، اپنے لفظوں میں بند کر سکے۔ جناب رسول خدا خود فرماتے ہیں یا علی لا یعرفک الا انا واللہ، یا علی یا میں جانتا ہوں تجھے یا اللہ ہی جانتا ہے تیرے علم کو، تیری عظمت کو، تیری کرامت کو، کوئی اور بھی نہیں جان سکتا۔ تو اگر اسی کے بارے میں کہیں تو ایک دفعہ جناب علی علیہ السلام اور جناب رسول اسلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور ابو ذر وہاں سے جناب رسول اسلام سے اٹھ کر گئے اور دیکھ کر گئے کہ مسجد نبوی میں جناب علی علیہ السلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ تو راستے میں پہلا خلیفہ مل جاتا ہے، کہتا ہے ابو ذر یہ بتاؤ مسجد میں کون بیٹھے ہیں؟ تو پہلے خلیفہ کو جناب ابو ذر کہتے ہیں ایک تو رسول بیٹھے ہیں، دوسرے کو میں نہیں جانتا۔ تو واپس وہی پہلا خلیفہ جب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ دیکھتے ہیں کہ رسول بیٹھے اور ساتھ میں علی علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ تو پہلا خلیفہ کہتے ہیں رسول کو کہ ابو ذر کے بارے میں آپ نے ایسا ہی بول دیا کہ کوئی زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، کسی آسمان نے سایہ نہیں کیا، جتنا بڑا سچا ابو ذر ہے اس سے کوئی اور بڑا سچا نہیں ہو سکتا۔ آج ابو ذر سے میں نے پوچھا کہ کون بیٹھے ہیں تو اس نے کہا رسول بیٹھے ہیں، دوسرے کو میں نہیں جانتا، یہ تو علی علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ تو جناب رسول نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو، ابو ذر کو بلایا جائے۔ جب ابو ذر کو بلایا گیا جناب ابو ذر علیہ السلام کو، تو جناب ابو ذر سے رسول نے فرمایا ابو ذر بتا کہ تو نے کیوں ایسا کہا؟ اس نے کہا رسول اسلام آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے علی کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ علی کو جانوں؟ علی کی ماں خدا رکھتا ہے اور یا خدا کا رسول رکھتا ہے، اور کوئی نہیں رکھتا۔ اور آج کا دن بہت بڑا دن ہے، شیعت علی ابن ابی طالب کے لیے بہت بڑی مظلومیت کا دن ہے، بہت بڑی مصیبت کا دن ہے۔ علی ابن ابی طالب کے کسی علم کو ہم اپنے احسان میں، اپنے کسی شجاعت میں، کسی کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑے عظیم ہے۔ جیسے رسول نے فرما دیا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ اگر رسول کی شجاعت کی طرف دیکھیں تو دنیا جانتی ہے کہ وہ خیبر کا وہ دروازہ جس کا ایک دروازے کو 40 آدمی اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، وہی خیبر کا دروازہ
ایک دروازے کو جناب علی علیہ السلام اٹھا کر اپنا ڈھال بنا کر جنگ کر رہے ہیں. کس چیز کی؟ علی کی کس شجاعت کو، کس وجہ سے ہم اس کو نہ ہمارے اندر ہمت ہے، نہ دنیا کے کسی معلم، نہ کسی عالم کے، نہ کسی مورخ کے پاس ہمت ہے کہ وہ علی علیہ السلام کی کسی بھی خوبی کو لکھ سکے اور اوراق میں جمع کر سکے. بالکل. جناب امیر علیہ السلام کی اب بات چلتی چلتی یہاں تک پہنچی تو جناب امیر علیہ السلام کی بات کریں تو جناب امیر علیہ السلام کے پاس جناب اسبغ بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن 15 شعبان کو، میری آواز آ رہی ہے علی بھائی؟ بالکل صاف، بالکل صاف، الحمدللہ. جناب اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے اور اس کو تمام یعنی مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ جناب اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں کوفے میں تھا اور ایک رات 15 شعبان کی رات کو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اسبغ بن نباتہ تال ویائی، اسبغ بن نباتہ تو میرے ساتھ چل. اور ہم مسجد اپنا کوفہ کے اطراف میں یعنی کہ کوفہ کو کراس کر کے شہر سے باہر نکل کر باہر آئے تو دیکھا کہ جیسے ہی ہم گھوڑے سے اترے تو ایک گھوڑے نے کسی چیز کو دیکھ کر ہنایا. جیسے ہنایا تو میں متوجہ ہوا، جناب امیر علیہ السلام نے پوچھا اسبغ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا گھوڑا آوازیں دے رہا ہے، لگتا ہے کچھ چیز ہے. مولا امیر علیہ السلام نے اپنے تلوار کو دستے نیام سے نکالا اور دیکھا تو سامنے ایک بھیڑیا تھا اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا اس بھیڑیے کو طاقت دے، زبان دے، آواز میرے ساتھ گفتگو کرے. بھیڑیے نے اب سخاوت کی بات دیکھیے گا جناب امیر علیہ السلام صرف دنیا کے مسلمانوں کے لیے رازق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک خدا ہے. خدا وہ ہے، یہ ان کی مخلوق ہے، اس میں کوئی چلا بھی نہیں سکتے. خدا خدا ہے اور یہ مخلوق ہے. لیکن رسول اسلام کے بعد جو کائنات کی افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب دیکھیں گے یہ صرف انسانیت کو رزق نہیں دے رہے، دیکھیے گا کہ کس طرح بھیڑیا کیا کہتا ہے اور کیا کہتا ہے. روایت کہتی ہے کہ بھیڑیا نے آواز دی کہ آئے دنیا و آخرت کے میرے امام، میرا آپ پر سلام ہو، میرا آپ پر سلام ہو. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مولا میں شام اور مصر کے میرا خاندان رہتا ہے، میرا خاندان کا یہ کام ہے کہ آپ کے دشمنوں سے حساب کتاب لینا. کہاں رہتا ہے میرا خاندان؟ یہ بھیڑیا کہہ رہے ہیں شام اور مصر کے اطراف میں رہتا ہے اور ہمارا کام ہے کہ آپ کے دشمنوں سے حساب کتاب. بھوک وہاں کہاں پیدا ہو چکا ہے؟ شام اور مصر میں بھوک لگی ہے جس کی وجہ سے وہاں سے نکلا ہوں. نکلتے نکلتے میں مدینہ پہنچا ہوں، مدینہ میں مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا. اب وہاں سے واپس ہٹ رہا تھا تو صحرا میں بھٹک گیا اور بھٹکتے ہوئے میں کوفہ کی طرف نکلا اور اب یہاں آپ کے سامنے ہوں. مولا فرماتے ہیں آپ کیا تو چاہتا ہے؟ مولا اگر ہو سکے تو آپ کے بچوں کا صدقہ مجھے کھانے کا کچھ مل جائے. مولا نے کچھ پڑھا تو دیکھا تو اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ اس بھیڑیے کے سامنے کوئی اونٹ جیسی کوئی گوشت کا ٹکڑا آگے پڑا تھا. بھیڑیا نے اس کو کھایا. جب سیر ہو گیا تو مولا نے فرمایا اب تو نے کھانا کھا لیا تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ تو کہتے مولا میری ڈیوٹی ہے کہ آپ کا ایک دشمن جو جنگ نہروان میں بچا تھا وہ اس وقت قادسیہ میں ہے، مجھے خدا کے حکم ہوا ہے کہ آج اس کی آخری رات ہے، اس کو میں نے کھانا ہے. اچھا وہ آپ وہاں سے چلا تو مولا نے اسبغ بن نباتہ کو کہا، اسبغ سنیے گا، اسبغ بن نباتہ کو کہا جا دیکھ قادسیہ میں کیا ہونے والا ہے. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں میں نے گھوڑے پر بیٹھا اور قادسیہ کو جب قادسیہ پہنچا تو صبح کی نماز اذانیں ہو رہی تھی اور وہاں جب پہنچا تو لوگ شور و غل مچا رہے تھے. کیا شور و غل مچا رہے تھے کہ بھیڑیا نے انسان کو کھا لیا، وہ جو موذی تھا دشمن علی تھا اس کو کھا لیا. کہتے میں نے اس کو جب اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ لوگوں کے پاس اس دشمن علی کا سر باقی تھا اور بقایا دھڑ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بھیڑیا آیا ہے پورا دھڑ کھا گیا باقی اب سر بچا ہے. اتنے میں کہتے ہیں اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں وہیں ہی تھا تو اتنے میں دوبارہ وہ جھپتا اور وہ سر بھی لوگوں سے چھین کر چلا گیا. کہتے ہیں جب یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو لوگوں کو بولا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میرا نام اسبغ بن نباتہ ہے. یہ جو بھیڑیا ہے سب سے پہلے علی کے پاس رات میں تھا
اور علی علیہ السلام کو بول کر آیا ہے کہ آج میں تیرے دشمن کو کھانے جا رہا ہوں. اگر علی کے علم کی سخاوت کی بات کریں تو ہم کیونکہ انسان کی علم بھی محدود ہے، اس کی طاقت بھی محدود ہے. اسبغ بن نباتہ جناب امیر علیہ السلام کا وہ صحابی ہے، اگر جناب علی علیہ السلام کے سب سے قریب رہا ہے تو یہ اسبغ بن نباتہ رہا ہے. علی علیہ السلام کی اگر شجاعت کی بات کریں اور اگر جناب امیر علیہ السلام کی عدالت کی بات کریں تو جناب امیر علیہ السلام کے پاس جناب امیر علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں ایک مولا کا چاہنے والا آتا ہے. اگر جناب امیر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام دشت البقاع کے قریب بیٹھے ہیں اور اتنے میں وہ مولا کا چاہنے والا آتا ہے، سلام کرتا ہے اور سلام کر کے کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. مولا فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں تو میرا چاہنے والا ہے. کیا بات ہے. پھر آگے بڑھ کر کہتے ہیں مولا میں گناہگار ہوں، میرے اوپر حد جاری کریں. اب یہ دیکھیے گا عدالت کیا ہے اور جناب امیر علیہ السلام کی پھر دیکھیں کہ لوگوں پر رحم دل کتنے ہیں. اللہ کہ جناب امیر علیہ السلام سے کہتے ہیں مولا میں گناہگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کریں. جناب امیر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تو نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جناب امیر علیہ السلام سے کہتے ہیں مولا کا چاہنا مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. وہ گناہ یہ ہے کہ گناہ نان کبیرہ میں سے ہے جس کی سزا جو ہے یا قتل کیا جائے یا یعنی لواطہ کیا ہے تو جس کو قتل کیا جائے جس کی سزا ہے، یا سنسار کیا جائے یا آگ میں ڈالا جائے. تو کہتا ہے یہ ہے میں نے یہ بڑا گناہ کیا. مولا نے استغفار پڑھا. کہتا ہے اب تو کیا چاہتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ عرض کرتا ہے مولا آپ کو ان تینوں میں سے سب سے جو سخت ترین سزا ہے وہ مجھے دیں تاکہ میں اس دنیا میں ہی اس گناہ کی وجہ سے پاک ہو جاؤں. گناہ کی جو میرے اوپر مصیبت ہے آپ مجھے سحر کریں، میرے اوپر ہاتھ جاری کریں گے. جب ہاتھ جاری کریں گے تو میں وہ گناہ مجھ سے جھٹ جائے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں. مجھ سے دیکھیں ایسے خدا دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسے مومن بنائے اور دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسی معرفت دے کہ ہم امام کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر سکیں اور امام سے کہیں کہ امام ہم گناہ کر چکے ہیں. اب گناہ کرنے کے بعد ہم آپ سے توبہ کی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی جری ہو کہ گناہ کرے گا کہ آپ کے بعد میں مولا سے معافی مانگے. ایسا نہ ہو بلکہ اگر کسی نے گناہ کیا تو یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں، ہم امام زمانہ کے سامنے. اور دعا ہے کہ امام امیر المومنین کے شہادت کے صدقے میں تمام مومنین کو جو روزے رکھ رہے ہیں اور مومنین کے شہادت کے صدقے میں تمام مومنین کو جو روزے رکھ رہے ہیں اور کسی وجہ سے جو روزے نہیں رکھ رہے سب کو اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہ خدا معاف کرے آل محمد کی عظمت کے صدقے میں. مولا فرماتے ہیں سب سے جو بڑی سخت ترین جو سزا ہے وہ سزا یہ ہے کہ کسی کو زندہ جلا دیا جائے. اللہ تو یہ کہتا ہے مولا میں گناہگار ہوں، میرے اوپر وہی سزا جو ہے آگ کی وہ میرے اوپر جاری کر دیں. مولا فرماتے جا کر وصیت کر اور مال جو ہے وہ وراثت جا کر تقسیم کر دے اور جمعہ کے دن تیرے اوپر میں حد جاری کروں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا امیر علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. تو جناب امیر علیہ السلام اچھا یہ جب باہر نکلتا ہے تو اعلان اور مولانا ایک اور شرط لگی کہ تمام کوفہ والے کو بتانا بھی صحیح کہ میں نے گناہ کیا ہے اور جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد جناب امیر علیہ السلام جناب علی بن ابی طالب میرے اوپر حد جاری کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں سے چلا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، گھر گیا، بچوں کو وراثت تقسیم کی سب کی. اور حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ اس نے اپنے جلانے کے لیے لکڑیاں بھی خود خریدی. اللہ اکبر. اور اچھا پھر لوگ جو مومن تھے جو مولا کے سچے چاہنے والے تھے وہ پریشان تھے کہ مولا کس طرح اس اپنے چاہنے والے کو جلائے گا. اور جو منافقین تھے وہ باتیں کرنا چاہے کہ ہم تو کہتے تھے نا کہ علی ہمیں جہنم کی آگ سے تمہیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے کیسے جلائے گا. آج تو اپنے چاہنے والے کو اپنے ہاتھ سے جلانے کے لیے جمعہ کے دن مقرر کر دیا. بہرحال مسئلے تو خدا تھی طے ہو گیا. جو منافقین تھے دشمن علی تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ آج دیکھیں گے کہ دشمن محب علی کیسے جلتا ہے. اور جو مومنین تھے محب علی تھے وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ آج مولا علی علیہ السلام اپنے چاہنے والے کو کس طرح جلائیں گے. تو عدالت دیکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر یہ عادل ہیں منصوص من اللہ ہیں جن کی امامت
लोगों की बनाई हुई नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है, शूरा से बनकर नहीं है, बल्कि ये मनसूस में अल्लाह है। इनको अगर इनको इमाम बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है, इनको इमाम बनाया है तो रसूल ने बनाया है। बेशक लोगों के बनाए हुए इमाम नहीं है। जुमा का दिन होता है, नमाज जुमा होती है, नमाज जुमा के बाद ऐलान होता है कि आज फुला आदमी को फुला जुर्म की सजा दी जा रही है और उसका आग में जलाया जाता है। मौला अमीर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, वो बंदा अपने जिस्म के ऊपर सफेद अबयज़ मिनल लिबन, यानी कि दूध से ज्यादा सफेद कफन पहनकर आया हुआ होता है। मौला फरमाते हैं नकलियां भी जमा हो गई हैं, सब कुछ जमा हो गया है, तो लिहाजा ताल इलैया, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम उसको बुलाते हैं और कहते हैं, आवाज आ रही है अली भाई? बिल्कुल साफ आ रही है। हेलो जी, बिल्कुल साफ आ रही है, जारी रखें। तो मौला फरमाते हैं ये आग है और इस लकड़ियों को खुद आग लगा। तो वो जिसने आग में जलना होता है उसने अपने हाथों से उसको आग लगाई। फिर इमाम फरमाते हैं कि अब इस आग में कूद जा। इमाम ने हुक्म दिया। अब जो दुश्मन थे वो खुश हो रहे थे कि आज देखेंगे कि मुहब्ब अली कैसे जलता है। जो मोमिन थे वो मगमूम हो रहे थे। इतने में इसने कोई लम्हा जाय किए बगैर, जैसे इमाम ने कहा अब कूद जा इस आग में, तेरी सजा यही है। ये जैसे ही आग में गया, आग में कूदा, जब कुछ देर के बाद आग बुझी, दुनिया देखते रह गई कि क्या हो गया। हुआ ये कि वो आदमी सैयद सालिम बैठा था और वो कफन जो अबयज़ मिनल लिबन था, अबयज़ मिनल लिबन था, दूध से ज्यादा सफेद जो दूध से भी ज्यादा सफेद था, उस पर धुएं के आसार भी नहीं थे। इमाम ने एक तकबीर बुलंद की और फरमाया कि मेरा काम था कि खुदा की शरीयत को कायम करना और खुदा का काम है कि हमारे मुहब्ब को जहन्नम और दुनिया की आग से निजात दिलाना। सुभान अल्लाह। और हमें दुआ करनी चाहिए अहले बैत का सच्चा मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। और हमेशा यही दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह सब्बित कुलूबना अला विलायत आले मोहम्मद, हमारे दिलों को या अल्लाह विलायत आले मोहम्मद पर साबित कदम रख। ये दुनिया के गुमाश्ते जो हमारी इज्जतों के ऊपर हाथ डालते हैं कि अगर तुम शिया रहोगे तो तुम्हारी इज्जतें लूट लेंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे, हमारा सब कुछ लुट जाए, लेकिन खुदाया दामन अहले बैत हमें हमारे हाथ से न छूटने पड़े। और असबाब बिन नबाते की बात करें, अगर असबाब बिन नबाता की बात करें तो असबाब बिन नबाता एक दिन मस्जिद, अगर मजलूमियत की बात करें तो मजलूमियत की एक रिवायत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से ये है कि असबाब बिन नबाता, इमाम अली भाई ये याद रखें, कायनात का अगर मजलूम इमाम ढूंढे, अगर मजलूम इमाम ढूंढे तो वो अली इब्न अबी तालिब से कोई और मजलूम नहीं मिलेगा। बेशक बिल्कुल। और मेरे नाज़रीन, मेरी बात सुनने वाले नाज़रीन याद रखें, अगर ज़ैनब की चादर उतरी है तो वो भी तो इज्जत अली इब्न अबी तालिब थी ना, अली की बेटी थी। असबाब बिन नबाता से एक रिवायत है, आपकी नजर करता हूं। असबाब बिन नबाता कहते हैं कि एक दिन हम मस्जिद कूफा के बाहर बैठे थे और हमारे दरमियान में एक सवाल उठ गया कि सबसे बड़ी मर्द के लिए मुसीबत कौन सी है।